السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مضمون نگاری کسب حلال عین عبادت ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اردو ایسے کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ کسب حلال عین عبادت ہے۔ کسب حلال کے معنی ہیں حلال کمانا، حلال کام اور اچھی ذرائع سے حاصل ہونے والی کمائی ایک قسم کی عبادت ہے جس کا اجر قیامت کے دن مسلمان کو ملے گا۔ حلال کمانا عبادت کا حصہ ہے۔ اللہ نے حلال کمانے پر اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حرام کی کمائی کھانے والے کی پکار کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام تجارتی لین دین پر بہت زور دیتا ہے، خاص طور پر حلال اور حرام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حلال یعنی کہ جائز اور حرام یعنی کہ ناجائز کی وضاحت واضح طور پر کی ہے۔ کمانے کے طریقے کے بارے میں خود فیصلہ کرنے سے پہلے آمدنی کے بارے میں اللہ کا حکم پڑھ لینا چاہیے۔ اسلام نے کاروبار پر آمدنی اور منافع کے جائز ہونے کی پیمائش کے لیے ایک پیمانہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر یعنی کہ جان بوجھ کر کھا لو۔ دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ جب تک کہ وہ باہمی رضامندی سے تجارت نہ ہو۔ آج کل لوگ کیریئر، وقار، حیثیت اور پیشے کے بارے میں زیادہ فکر مند ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو ایسی ہی اقتدار سکھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی آنے والی نسل اس عمل کی وجہ سے اسلامی معاملات یعنی کہ کاروباری معاملات سے ناواقف ہے۔ کچھ نوجوان امام کے پیچھے پہلی صف میں نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ افیون بیچنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ درج ذیل حدیث مسلمانوں کی موجودہ نسل کے لیے ایک سبق رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ اپنا مال کیسے حاصل کرتا ہے، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز۔ حلال اور حرام صرف مالی چیزوں جیسے کہ سور کا گوشت، شراب، سود اور جوا تک محدود نہیں ہیں۔ کمائی کا طریقہ حلال ہے لیکن کچھ ہیرا پھیری کی وجہ سے حرام میں بدل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دودھ والا روزانہ دودھ بیچتا ہے جو اسے اپنے مویشیوں سے ملتا ہے، مویشیوں یعنی کہ مال سے ملتا ہے، جانوروں سے ملتا ہے، لیکن ایک دن وہ دودھ کی مقدار بڑھانے کے لیے کچھ پانی یا کوئی کیمیکل ملا دیتا ہے۔ اس منٹ میں کی گئی ملاوٹ اس کی آمدنی کو حرام کر دیتی ہے۔ شریعت اس طریقے سے آمدنی حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ حلال آمدنی جسم کی روح ہے، یہ جسم کو خیراتی کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ حرام کی آمدنی اسے کبھی نیک کام کرنے نہیں دیتی، یہ صارف کو گناہ کرنے اور پریشان کن کام کرنے پر اکساتا ہے۔ حلال صرف اس بات کا حوالہ نہیں دیتا کہ ہمارا کھانا کیسے تیار کیا جاتا ہے اور ہمارے جانور کو کس طرح ذبح کیا جاتا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنا پیسہ کیسے کماتے ہیں۔ آئی ہوپ دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اردو ایسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو۔